شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، رستے میں کتے ان پر بھونکنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکے اور کتوں کو کہنے لگے، میں نے تمہیں کبھی پڑھایا ہے؟ اگر نہیں تو بھونک کیوں رہے ہو؟ اگر پڑھایا ہے تو پھر تمہارا بھونکنا بنتا ہے، کیونکہ طالب علم استاد سے سیکھ کر اسی پر بھونکتا ہے۔ مذکورہ واقعہ درست ہے یا نہیں، مگر فی زمانہ یہ بات سچ لگتی ہے کہ ہر طالب علم ایسا نہیں ہوتا۔ دستور العلماء میں والد الزنا کی تعریف یوں لکھی جاتی ہے کہ هو المولود من الزنا، کہ وہ جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو اور جو اپنے باپ کا انکار کرے وہ خود کے والد الزنا ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہنا حرام ہے، اور جو نکاح کے بغیر پیدا ہو وہ والد الحرام ہے۔ یہاں نکاح سے مراد نکاح صحیحہ ہے۔ والد الزنا وہ ہوتا ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہو، اور والد الحرام وہ ہوتا ہے وہ جو زنا سے نہیں مگر نکاح فاسد وغیرہ سے پیدا ہوا ہو، یا حالت حیض میں جماع وغیرہ سے پیدا ہوا ہو، وہ بھی والد الحرام ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، تو جو آباء میں سے سب سے بہترین باپ یعنی استاد کا انکار کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ استاد کا انکار صراحتاً کرے یا دلالتاً کرے برابر ہے۔ مثلاً اس پر طعن و تشنیع کرے یا استاد کو ایذا دینے پر مضبوط رہے، اور استاد کو بھلائی ملے تو یہ غمگین ہو جائے، اور استاد کو تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہو جائے۔ آگے مزید فرمایا، میں نے ایک سے زیادہ قابل اعتماد علماء کرام سے سنا ہے کہ من انکر الاستاذ ابتلاہ اللہ تعالی کہ بثلاث بلیات النسیان ما قرأ ودیق المشیت وزوال الایمان عند الموت، جو استاد کا انکار کرے اللہ رب العزت اسے 3 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ نمبر 1، جو پڑھا وہ بھول جائے گا۔ نمبر 2، معیشت کی تنگی میں رہے گا۔ نمبر 3، اور موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے گا۔ دستور العلماء جلد 3 صفحہ 324۔ قاضی عبدالنبی بن عبد الرسول یہ وعید اس وجہ سے فرمائی کہ ایسا طالب علم ناشکرہ ہے، اور ناشکری کفر ہے، کفران نعمت کفران باللہ تک لے جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرواتا یا خود لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اور مخلوق میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ شکر گزار کی حقدار شخصیت استاد ہوتا ہے، کیونکہ استاد انسان کو انسان کا مقصد بتاتا، سمجھاتا، اس پر چلاتا، اور راستے کے خطرات سے بچاتا، اور طریقے بتاتا، ایمان سلامت رکھنے کی تدبیر بتاتا ہے۔ تو اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا اچھا استاد کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اس عظیم محسن کی ناشکری رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے دینی استادہ کو، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کو راضی کریں، نہ ان کی برائی کریں، اور نہ ان سے برائی کریں، نہ کسی کو کرنے دیں۔ حتی المقدور تحائف وغیرہ سے استاد کا دل راضی کرے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ گر ہوتا ہے، یعنی خود تو بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے۔ لہٰذا اس کاریگر کو راضی رکھیں جس نے آپ کو
بادشاہ بنایا ہے۔